يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ مزمل مکی صورت ہے، اور اس صورت کا ما قبل صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ ما قبل صورت میں طریقہ دعوت کا بیان تھا، سورۃ الجن میں جنات کی اس تقریر کا ذکر فرمایا، تو طریقہ دعوت کا بیان تھا، تو اب اس صورت میں دعوت کے لیے تیاری کا بیان ہے۔ اسی طرح اس صورت کا دعویٰ جو ہے ترغیب الی القرآن ہے، خلاصہ اس صورت میں قرآن کی جانب ترغیب ہے، اور پہلی 10 آیات میں 10 اوامر ہیں، اور ہر امر میں 1 سال کو اشارہ ہے، مطلب قرآن پڑھو پڑھاؤ، 10 سال میں جماعت بن جائے گی، اور پھر جماعت کے ساتھیوں کی 3 اقسام، معلمین اور اسی طرح معذرین اور مجاہدین، اور اسی طرح اس میں تخویف بھی بیان کی گئی ہے، دنیاوی اور اخروی۔ تو آئیے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے میرا پاک پیغمبر۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے بوجھ اٹھانے والے، اور اسی طرح اس کی تائید قرآن مجید آگے کرتا ہے، بوجھ اٹھانے والے، یا ایھا المزمل، اے بوجھ اٹھانے والے میرا پاک پیغمبر، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، اٹھ جایا کرے رات کے وقت، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، تھوڑا حصہ، ٹھیک ہے، سو جایا کریں، قم اللیل، رات کے وقت اٹھ جایا کریں۔ اب لیٹنے اور نیند کرنے کے ایام چلے گئے، ختم ہو گیا وہ وقت، اب اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، اب میری توحید کا اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے میرا پاک پیغمبر۔ قم اللیل، اٹھ جایا کرے رات کے وقت، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات اٹھ جایا کرے، او انقص منہ، یا اس سے تھوڑا کم کر دے، قلیلا، تھوڑا سا، او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کریں، ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھا کرے قرآن کو ترتیلا، مزے مزے کے ساتھ پڑھنا، مزے مزے سے کیا کریں، قرآن پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم دیں گے آپ کو بہت بڑی وزنی بات دینے والے ہیں۔ یہ عثمانی کی تائید جو امام راضی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ یا ایھا المزمل، ویسے تو عام مفسرین معنی کرتے ہیں اے چادر اوڑھنے والے میرا پاک پیغمبر، لیکن امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، اے بوجھ اٹھانے والے میرا پاک پیغمبر، ادھر اس معنی میں تائید ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم دینے والے آپ کو، ہم دیں گے وزنی بات، یعنی میری توحید والا پیغام آپ کے حوالے کر دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو راتوں کو جگراتے کرنے، آپ کو بھی جاگنا ہے، یہ کوئی چھوٹی دعوت ہے جو ہم آپ کو دینے والے۔ تو فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا،
یہ تو ہم نے ہلکی بات سمجھ رکھی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم دینے والے ہیں آپ کو، ہم دیں گے آپ کو قولا ثقیلا، وزنی بات دیں گے، بہت بڑی بات۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھنا اور بے شک رات کو جاگنا، ہی اشد وطئا، زیادہ سخت ہے، وطئا اپنے آپ کو روندنے کے اعتبار سے۔ رات کا یہ جو جاگنا ہے نا، یہ روندنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہیں، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ مضبوط ہیں، قیلا، بات کرنے کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ رات کا جو جاگنا ہے نا، یہ اللہ فرماتے ہیں جسم کو روندنے کے اعتبار سے، دیکھ کے نماز کی حالت نہ مسجد کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ روندنے کے اعتبار سے اگرچہ سخت ہے رات کو اٹھنا، لیکن فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، وَأَقْوَمُ، زیادہ مضبوط ہے، قیلاً، بات کے اعتبار سے۔ اور دوسرا معنی جو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک یہ رات کا اٹھنا یہ زیادہ سخت ہے جسم کو اپنے آپ کو روندنے کے اعتبار سے، ہی اشد واقوم قیلا، لیکن جو رات کو اٹھ جائے واقوم قیلا، اور یہ درست رکھتا ہے بات کو۔ یہ رات کا جاگنا اگرچہ جسم کو روندنے کے اعتبار سے سخت ہے، لیکن یہ بات کو درست رکھتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رات کو جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، اس کی زبان سے بات نکلنے والی بات میں اثر ہوا کرتا ہے، اور اس کی تقریر جو ہے وہ درست ہوتی ہے، وہ اس اپنے بیان میں اور رب کی توحید کے بیان میں پھسلنے سے بچا رہتا ہے، اور یہ آزما شدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے تو وہ دن میں 10 دفعہ بھی بیانات کرے، تقریریں کریں، وہ پھسلنے سے اور آگے پیچھے گرنے سے بچا رہتا ہے اس میں۔ تو فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک یہ رات کا جاگنا جو ہے یہ اشد وطئا، یہ زیادہ سخت ہے، واقوم قیلا، اور یہ درست رکھنے والی یہ بات کو۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ایسے خطیب ہوتے ہیں کہ رات کو نہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا نہیں، وہ صرف شوڑے کے لیے جا گئے ہوتے ہیں کہ 20,000 اور 30,000 کا شوڑا مل جائے اور پتلی گلی پکڑ کے ہم نکل جائے، تو پھر وہ یہ پہاڑ مارتے اور وہ پہاڑ مارتے۔ اس لیے جب ٹھیک ہے نا، پیچھے پھر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، بھائی سمجھ ہی کوئی بات نہیں آتی، ادھر سے بات اٹھائی ادھر مار دی اور ادھر والی ادھر مار دی، کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے، کوئی مضمون سمجھ نہیں آتا، کس مقصد پہ بول رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں سمجھ آیا۔ تو یہی بات ہوتی ہے پھر۔ تو فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ ہمارے استاد، میں گزشتہ دنوں مدرسے چلا گیا ہوں، جب ہم گاؤں کی طرف گئے تھے تو میں راستے میں موٹر سائیکل پہ میں سفر اس لیے کرتا ہوں کہ راستے میں پھر اساتذہ سے بھی ملاقاتیں اور پھر ہر رشتہ دار کے پاس چلے جاتے ہیں، تو اس لیے میں واکنٹ میں 10 منٹ میں رکا، گھر والوں کو میں استاد سید الرحمان صاحب کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح جب میں استادوں کے پاس گیا ہوں تو ہمارے شیخ نے، استاد نے، فتح محمد صاحب نے، جن سے ہم نے بخاری پڑھی تھی، انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ دعوت کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور رب کی توحید بیان کرنے کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھنا، زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہو گے، اور وہ 2 باتیں یہ کہ ایک تہجد مت چھوڑنا، اور دوسرا مطالعہ مت چھوڑنا قرآن مقدس کا، اور اسی طرح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ 2 کام جب کرو گے تو تمہیں کبھی مار نہیں پڑے گی۔ تو یہی 2 باتیں بھائی۔ تو رات کا جاگنا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ دن کے دعوت میں بھی اثر رہتا ہے، اثر ہوتا ہے اس میں۔ تو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تیرے لیے فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، تیرے لیے دن میں تیرنا ہے، طویلا، بہت لمبا، یعنی دن میں تیرے لیے مشاغل بہت زیادہ ہے۔
دن میں تیرے لیے تیرنا ہے، تو نے رب کی توحید بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے، غوطے لگانے ہیں تو نے۔ تو فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک تیرے لیے دن میں سبحا طویلا تیرنا ہے، مشغلہ ہے بہت لمبا۔ وذکر اسم ربک، یاد کر اپنے رب کے نام کو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور اکیلا ہو جا، ہر طرف سے کٹ جا، اس کی طرف کٹ جانا، ہر طرف سے اپنے رب کے لیے کٹ جا، ٹھیک ہے نا، ہر طرف سے جدا ہو جا، اس کے لیے کیا ہو جا۔ رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے، فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنا لے، وہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی کو کیا بنا لے کارساز۔ یہاں فرمایا رب المشرق والمغرب ہے، اور سورۃ رحمان میں فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، ٹھیک ہے نا، رب ہے مشرقوں کا اور مغربوں کا۔ تو میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی تھی اگر آپ کو یاد ہو۔ تو فرمایا فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنا لے، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، واصبر، اور صبر کر میرا پاک پیغمبر اعلیٰ ان باتوں پر، ما یقولون، جو یہ مشرکین کہتے ہیں، جو یہ آپ کو تنگ کرنے والی باتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو تکلیفیں ایذائیں دینے والی باتیں کرتے ہیں، تو اس پہ کیا کریں، واصبر، صبر کر، علی ما یقولون واہجرہم، ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، واہجرہم، اور چھوڑ دے انہیں، حجرا جمیلا، چھوڑنا اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑ دے، انہیں چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، آپ صبر کیجئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور چھوڑ دے مجھے، اللہ فرماتے ہیں، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو بھی چھوڑ دے، اُولِي النَّعْمَةِ، جو مالدار ہے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مہلت دیجئے انہیں، قلیلا، تھوڑا سا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے، ذرنی والمکذبین، چھوڑ دے مجھے، اللہ فرماتے ہیں، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، یعنی جس طرح ہماری بولی میں ہم کہتے ہیں میں جانوں اور فلاں جانے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، میں جانوں تو فلاں جانے، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ صبر کریں، میں جانوں اور یہ جھٹلانے والے جانے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، چھوڑ دے مجھے، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمت، جو مالدار ہے، اس لیے کہ اکثر یہ جو مالدار ہوتے ہیں، خاص ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ سرکش بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا فقر و فاقہ آ جائے، منسیا، جو آپ کو ساری چیزیں بلا دے، ہر چیز بھول جائے، ایسی غربت بھی آ جاتی ہے کہ بندہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ آگے فرمایا او غنم مطغیہ، یا ایسی مالداریاں آ جائے مطغیہ جو آپ کو سرکش بنا دے۔ تو بڑے بڑے مالدار ایسے دیکھیں اکثر جو ہے نا وہ سرکش بن جاتے ہیں جب پیسہ آ جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اولی النعمت، ان مالداروں کو بھی چھوڑ دے، وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مہلت دے انہیں تھوڑا سا، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان لدینا، بے شک ہمارے پاس، انکالا، ہتکڑیاں ہیں، وجحیما، اور بڑکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کو کیا سزا دیں گے، چھوڑ دے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اور ان کو چھوڑ دے، میں جانوں اور یہ جانے، ان لدینا، بے شک ہمارے پاس، انکالا، ہتکڑیاں ہیں، وجحیما، اور ہمارے پاس جہنم تیار ہے، وطعاما، اور کھانا ہے، ذا غصۃ، ایسا کھانا ہے جو گردن میں اٹکنے والا ہے، گردن میں اٹکنے والا کھانا ہے، وعذابا علیما، اور دردناک قسم کا عذاب ہے، یوم ترجف الارض، اور جس دن کانپے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ، وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے یہ پہاڑ، کثیبا مہیلا، مثل ریت کے ٹیلے کے بہائے ہوئے، ریت کا ٹیلا جس طرح ہوتا ہے نا، اور پانی آ جائے وہ بہہ جاتا ہے، تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہو جائیں گے بہائے ہوئے، انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا تمہاری طرف، رسولا، رسول کو مبعوث کیا ہے،
اللہ شاہدن علیکم، وہ گواہ ہیں بیان کرنے والے، علیکم تمہارے اوپر، کما ارسلنا جس طرح ہم نے بھیجا ہے، الی فرعون رسولا فرعون کی طرف ہم نے رسول مبعوث کیا ہے، تمہاری طرف ہم نے رسول بھیجا ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیان کرنے والے، گواہی دینے والے ہیں آپ پر، ٹھیک ہے نا، اور وہ گواہ کس طرح ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ امت پر گواہ بنیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا اور پیغمبروں کو بھی جمع کرے گا، ہم بتاؤ میرے نبیوں تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں، تو وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا، پھر امت والوں سے اللہ مخاطب ہوں گے، ہاں جی انہوں نے پہنچایا کہ نہیں، تو امت والے انکار کر جائیں گے، اللہ انہوں نے مسئلہ نہیں پہنچایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اٹھ جائے گی، آپ لوگ انشاءاللہ اٹھ جائیں گے اس میدان میں، اور کہے گی کہ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے نبیوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ان ظالموں نے انکار کیا ہے، تو وہ کہیں گے پچھلی امتوں والے کہ یہ تو ہمارے بعد آنے والے ہیں، ہزاروں سال بعد آنے والے ہیں، اللہ یہ کیسے ہم پر گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے اور اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ اللہ میری امت سچ کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوگا کہ آپ کے پاس گواہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا، وہ کہیں گے کہ اللہ گواہی یا تو دیکھ کر دی جاتی ہے یا گواہی جو ہے نا یقین سے دی جاتی ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں، ہم بعد میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی دیکھے پر اتنا یقین نہیں جتنا رب کے قرآن اور نبی کے فرمان پر یقین ہے، اور تیرے قرآن نے بھی چیخ چیخ کے بتایا اور نبی کے فرامین میں نبی نے بھی چیخ چیخ کر فرمایا کہ پچھلے نبیوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، لوگوں نے مانا نہیں، انکار کیا ہے، ایسے بھی نبی گزریں گے قیامت والے دن جن کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، یعنی ایک شخص نے بھی نہیں مانا ہوگا اللہ، اور سب سے زیادہ جو ہے نا 120 صفحے لگے گی اور اس میں 80 صفحے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوگی، تو یہ چیزیں فرمایا اللہ اکبر، شاہدن یہ گواہی دیں گے، بیان کرنے والے ہوں گے، علیکم تمہارے اوپر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، فعصا فرعون الرسول پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، فاخذناہ اخذا وبیلا پس ہم نے اسے پکڑا، اخذا وبیلا سخت پکڑنے کے ساتھ ہم نے اسے پکڑا ہے، بہت سخت پکڑنے کے ساتھ، اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے آگے انشاءاللہ بات آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔